جو بیان چل رہا تھا وہ یہود سے جو یہود کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے تھے ان اعتراضات کا بیان تھا۔ ایک خیال ان کا یہ تھا کہ جنت کے حقدار ہم ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، ہم کو کسی نبی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن ان خیال کی تردید قرآن نے کی۔ اب فرما رہے ہیں اس خیال کی وجہ سے، کیونکہ یہ خیال کی بنیاد کیا تھی؟ بغاوت تھی، حسد تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بغاوت کے لفظ سے بھی استعمال کیا ہے، حسد کے لفظ سے بھی استعمال کیا ہے، آگے وہ حسد کا لفظ بھی آئے گا۔ اس خیال نے یہ اتنا ان کے اندر شدت پیدا کر دی تھی کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو چیزیں بدیہیات میں سے ہیں، یعنی جن چیزوں کا انکار کرنا اور جن چیزوں کو پس پش ڈالنا یہ کہیں سے لے کر کہیں تک ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو تعلقات میں وہ لوگ تھے ان لوگوں پر بھی انہوں نے دشمنی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ مثلا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تمام نبیوں کے اوپر وہ شریعت لے کر کے آئے ہیں، اور جو احکامات کا نفاذ ہے وہ انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ ان کی ذمہ داری آئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور وہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی وہ لے کر کے آئے ہیں، وہی اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے اس نے ہم سے دشمنی کی وجہ سے اس نے ہمارے پاس میں وہ ہمارے لوگوں کے پاس میں وہی لے کر کے نہیں آیا، بلکہ وہ مشرکین میں چلا گیا، یعنی کہ عربوں میں وہ چلا گیا۔ اسی کا یہاں پر بیان ہے۔ قل من کان عدو لجبریل، فرما رہے ہیں کہ جو کہ جبرائیل کا دشمن ہے، تو فإنہ نزلہ علی قلبک، اس لیے کہ اس نے نازل کیا ہے تیرے دل کے اوپر قرآن۔ یہاں پر گویا کہ جواب شرط ذکر کر کے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ یہ دشمنی کی وجہ کیا ہوئی تھی۔ فإنہ، اس لیے کہ اس نے نازل کیا ہے تیرے دل کے اوپر اللہ کے حکم سے، تیرے دل کے اوپر نازل کیا ہے یعنی قرآن احکامات، اور فرما رہے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، اور حال یہ ہے کہ جو کتاب یہ لے کر کے آئے ہیں اس کتاب کی تصدیق تو وہ بھی کرتی ہے جو ان کے پاس میں ہے، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو ان کے پاس میں ہے اس کے اندر بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ کوئی کسی کی فوقیت کو ظاہر نہیں کرتی، اس کے اندر تو وہدی وبشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، ہدایت، رہنمائی اور خوشخبری۔ اس رہنمائی پر چلنے کے بعد میں جو انعامات ملیں گے وہ خوشخبری وہدی وبشریٰ للمؤمنین ہے۔ تو یہ جو وجہ بنی ہے کہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے ان کے اوپر کیوں کتاب اتاری، تو آپ ان سے کہیے من کان عدوا للہ، اب یہاں سے جواب ہے قل من کان عدوا لجبریل، یہ بلکہ ایک یہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ تھا، یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ تھا، اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ یہ کتاب کہ انہوں نے دشمنی کیوں کی ہے اور جس کتاب سے دشمنی کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو جواب دیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ دشمن ہے جبرائیل ہمارا، تو آپ ان سے کہیے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو کہ دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا۔ دیکھو یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے، سوال نہ ذکر کر کے جواب کو ذکر کر دیا گیا تاکہ سوال خود بخود ذہن میں آ جائے۔ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کی دشمنی صرف جبرائیل کی دشمنی پر نہیں ہے، بلکہ تمہارا خیال یہ ہے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن جبرائیل نے ہم سے دشمنی کی۔ ان سے کہے کہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ سارے الگ نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنے ہیں تابع ہیں۔ تو اس طریقے سے کہا جو کہ تو سب سے پہلے لفظ اللہ کا ذکر کیا، من کان عدوا للہ، کہ جو کہ دشمن ہو اللہ کا اور ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، کیونکہ جبرائیل اور میکائیل یہ جو ہے ان دونوں کو گویا کہ ملائکہ کے بعد میں جبرائیل اور میکائیل کو یہ عام کے بعد میں خاص کا ذکر ہے،
یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے کہ عام کے بعد میں جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں، بلاغت کا اسلوب یہ ہے کہ عام کے بعد میں خاص کا ذکر ہوتا ہے اہمیت کے اظہار کے لیے۔ ملائکہ کے اندر سارے فرشتے آ گئے، لیکن جبرائیل اور میکائیل کو الگ سے ذکر کیا ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں فرشتے جو تھے فرشتوں میں کہ وہ مقام کے اعتبار سے بڑے تھے۔ تو وہ جبرائیل ہے میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک وہ فإن اللہ تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافرین کا، یعنی اس بات کا یہاں پر اظہار کیا ہے کہ ان سے دشمنی کرنا یہ تو کفر ہے، ان سے دشمنی کرنا یہ تو کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر تو سارا ڈیپینڈ اللہ تعالیٰ نے مدار رکھا ہے، کہ ان کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیغامات کو لے کر کے ان کو بھیجا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کتابیں لے کر کے آئے تھے، اب ان لوگوں کو تم نے ان کی تکفیر کر دی ہے، فرما رہی تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پھر دشمن ہے، کافر ہوگا، پھر وہ تم اس عمل کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر۔ تو نتیجے کو ذکر کر کے کہا فإن اللہ عدو للکافرین، فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب یہاں پر رسول اکرم علیہ السلام کی یہاں پر آپ کی قلب کی اطمینان قلب کے لیے بات فرمائی، اور یقیناً تحقیق کہ ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر آیات بینات، آیات بینات واضح دلائل، آیات نشانیاں، بینات دلائل، واضح دلائل۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، وما یکفر بہا، کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے، یہود کہا کرتے تھے کہ یہ جو کتاب لے کر کے آئے ہیں یہ تو ان کی گھڑی ہوئی اپنی کتاب ہے، اور جبرائیل کی طرف سے اگر ہوتی نازل تو وہ ہمارے پر ہوتی، تو آپ کی تسلی دی گئی وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو انکار نہیں کرے گا سوائے فاسق کے، یعنی جو اطاعت سے نکل گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ماننے سے نکل گیا، وہ اس کا انکار کر دے گا۔ پھر وما یکفر بہا الا الفاسقون او کلما عاهدوا عهدا نبذه منکم، بلکہ ان کی شرارت کا ذکر ہے کیا؟ یا جب بھی عہد کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد، کہ انہوں نے جب بھی عہد کیا اللہ تعالیٰ سے عہد، نبیوں پر ایمان لانے کا، نبیوں پر ایمان لانے کا اور نبیوں کو ساتھ دینے کا، جب بھی انہوں نے عہد کیا ہے نبذہ لفظ کہتے ہیں پھینکنا، نبذہ انہوں نے اس کو پھینک دیا، یعنی کہ اس کو توڑ دیا۔ فریقا منہم ان میں سے ایک جماعت نے اس کو توڑ دیا، یعنی کہ اس کو پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت تو بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدار کیا ہے؟ ماننے نہ ماننے کا، وہ ایمان کے اوپر ہے۔ قبول اطاعت کا اور فسق کا، اطاعت کے مقابل کا لفظ فسق ہے، اطاعت ماننا، کسی کی اس میں آ جانا، ماننے کے اندر آ جانا، فرما برداری کے اندر آ جانا، اور فسق اس کی فرما برداری سے اور اطاعت سے نکل جانا۔ فرما رہے ہیں کہ بلکہ بات یہ ہے اکثرہم لا یؤمنون، اکثر یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب بھی آئے ان کے پاس میں کوئی قاصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی قاصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قاصد رسول کے معنی قاصد، مصدق لما معہم، اور تصدیق کرنے والے ہیں وہ صحیفے جو ان کے پاس میں تھے، یعنی جو ان کے پاس میں کتابیں ہیں یا جو بھی ان کے پاس میں جو صحائف ہیں وہ سب اس کی تصدیق کر رہے ہیں جو لے کر کے آئے۔ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی اللہ کی کتاب، یعنی اہل کتاب نے ان کو پھینک دیا، جو اس کو پھینک دیا، اس عہد کو پھینک دیا، اور کتاب اللہ جو کتاب دی گئی اس نبی کو اس کو توڑ دیا، یعنی پہلے بھی ایسا ہوا ہے، یعنی تورات کو بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے انجیل کو بھی ایسے ہی کیا ہے، اس کا یہاں پر بیان مقصود ہے۔ تو مثل کتاب ہے وراء ظہورہم، اپنی کمروں کے پیچھے، یہ ایک گویا کہ یہ ایک تشبیہ ہے، بات کو ناپسندیدگی کی، کمر کے پیچھے، جیسے آدمی کسی بات کو مانتا نہیں ہے اور اس کے گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے پیچھے پھینک دیتا ہے، وراء ظہورہم، تو اپنے کمروں کے پیچھے انہوں نے اس کو پھینک دیا، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور گویا کہ یہ ایسے ہو گئے جیسے کہ جانتے نہیں ہیں، یہ ایسے ہو گئے ہیں بناوٹی، ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔
اب یہاں پر ایک اور بات ذکر ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے اندر ان لوگوں کے اندر اتنا حسد ظاہر ہو رہا ہے اور شدت اتنی ظاہر ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے پھر ایک جادو کا پھر انہوں نے سہارا لیا، جادو کا سہارا لیا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر جادو کیا جائے اور جادو کرنے کے بعد میں ان کو روکا جائے۔ وہ حسد جب ہوتا ہے کسی کو کسی سے تو وہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے، حسد ہوتا ہے انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ جیسے جانور کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا ہے، جانور اپنے بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا ہے، تو حسد انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس جانور کی صفت میں انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے پھر جادو کا سہارا لیا۔ تو اس کا بیان ہے قرآن میں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اتباع کی ان لوگوں نے اتباع کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس کی جس کو تلاوت کرتے تھے شیطان۔ تلاۃ تلوًا، تلاوہ کا لفظ جب بھی قرآن میں آئے گا اس میں قانون مراد ہوتے ہیں، قانون، اصول، ضابطے، اور وہ کسی کے بھی ضابطے اصول ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم اگر اس کا فاعل بنے گا، صفت بنے گا، تو اس سے مراد ہدایت کے ضابطے ہوں گے، اور اگر اس کا فاعل کیا ہے شیطان بنے گا تو اس سے گمراہی کے ضابطے ہوتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو گمراہی کے ضابطے تھے، جو جادو تھا وہ کیا تھے؟ گمراہی کے ضابطے۔ تلاوت کو بہت دھیان سے سمجھ لو، ایک لفظ ہے تلاوہ، ایک لفظ ہے قراءت، یہ دو لفظ ہیں۔ قراءت کہتے ہیں عام ذہن سے پڑھنے کو، پڑھنا، اور تلاوہ کہتے ہیں قانون جو سنایا جاتا ہے کتاب کا پڑھ کر کے، اس کو، جیسے کہ قصاص کی آیتیں ہیں، جیسے کہ رجم کی آیتیں ہیں، یہ جیسے کہ اور دوسرے احکامات کی آیتیں ہیں، ان سب کو پڑھنے کے لیے تلاوہ کا لفظ آئے گا۔ اور قراءت جو ترغیبات کی جو آیتیں ہیں، وعیدات کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ترغیب کی آیت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہے دعا کی آیتیں ہیں۔ ان کے اندر جب بھی آئے گا تو اس کے لیے قراءت کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر اگر تتلو کا فاعل بنا شیطان تو یہاں سے مراد ہے وہ گمراہی کے ضابطے، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی ماں ان ضابطوں کی جن کو تلاوت، اگر اس کو کھول دیا جائے ترجمے کو تو ایسا ہوگا، ان اصول اور ضابطے کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، جس کو شیطان ضابطے بنایا کرتے تھے۔ اور اس کا لفظی ترجمہ دیکھو تو ان لوگوں نے اتباع کی ان کی جس کو تلاوت کرتے تھے شیطان۔ تلاوت سے یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی تلاوت اردو زبان میں قرآن کے پڑھنے کے لیے استعمال ہے، لیکن قرآن کیا ہے اردو کی کتاب نہیں ہے، عربی کی کتاب ہے، تو اس کے ہر ایک مصداق کا فیصلہ وہ عربی سے ہوگا۔ وہ عربی کس میں استعمال ہوتی ہے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کے ملک پر، یعنی سلیمان، یہاں پر گویا کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یعنی کچھ جادو تھا، ہوتا یہ تھا کہ شیطان جو تھے یہ آسمان پر جاتے اور وہاں سے کچھ باتیں اچک لیتے، سن لیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں اس کا بیان بھی ہے، سورہ جن میں اس کا بیان بھی ہے۔ تو اس میں تفصیل سے اس کا بیان ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ یہ خبر دے دی جاتی تھی نبیوں کو، اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیونکہ ان کے زمانے میں ایک دور تھا جنوں کا، تو بتا دیا جاتا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام ان شیاطین سے، جنوں سے ان باتوں کو چھین کر کے وہ اس کے دفاتر بنایا کر لکھ لیا کرتے تھے، اس کو کچھ باتیں سچ میں لے کر کے کچھ جھوٹی ملا دیا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے چھین کر کے ان کو اپنی کرسی کے نیچے اس کو چھپا دیا، انہوں نے، سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے اس کو چھپا دیا۔ لیکن بعد میں پھر ہوا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں شیطان نے کہا کہ تمہیں میں وہ خزانہ بتاؤں کہ جس کی بنیاد پر سلیمان نے تمہارے پر بادشاہت کی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس کرسی کے نیچے سب دفینے جمع ہوئے ہیں۔ دفنانے کا مطلب کیا تھا؟ دفنانے کا مطلب یہ تھا جیسے کوئی چیز کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو وہ مقصد تھا۔ تو انہوں نے وہ کھود کر کے اس کو نکال لیے۔ اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے، دیکھیے کہ وہ دفن تھے ان کی کرسی کے نیچے، جب اس کو کہ وہ مطلب چوری کیا کرتے تھے، سننے کی چوری کیا کرتے تھے۔
تو سلیمان علیہ السلام نے تمام کتابوں کو جمع کیا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کو لوگوں کو رہنمائی کی، تو لوگوں نے اس کو نکالا اور اس میں انہوں نے جادو پایا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تمہاری بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی جو تم پر کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو سیکھا اور اپنے نبیوں کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اپنی نبی کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہی وہ جادو تھا جو کہ ہماری نبیوں کی کتاب میں تھا، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ تو ان کے رد کے اوپر قرآن کریم نے کہا، اب یہاں سے پہلے سمجھ لو کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو انہوں نے اتباع کی اس پیغام کی یا اس بات کی جس کو وہ تلاوت کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اوپر۔ اور ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو سلیمان علیہ السلام کے پیغامات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو جادو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے پیغامات ہیں۔ تو اس کے اوپر رد کر کے فرمایا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ کفر کا مطلب یہ بھی نتیجتاً ذکر کیا ہے، کیونکہ اس طریقے کے جادو سے کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ کیونکہ جادو کی جو قسمیں ہیں علماء نے اس کی بہت ساری قسمیں ذکر کی ہیں، اور اس کے اندر خلاصہ بات یہ ہے کہ ہر وہ جادو جس کے اندر شرک یا کفر ہوگا وہ تو کفر آدمی کو کافر کر دے گا، مشرک بنا دے گا۔ لیکن اگر کسی کے اندر شرک اور کفر نہ ہو یا پھر اس کے اندر دھوکہ دھڑی ہوگی تو وہ اس اعتبار سے حرام ہوگا۔ وہ تین اس کی قسمیں لے لی جائیں، ایک تو وہ ہے جس کے اندر شرک اور کفر ہو، وہ تو سراسر شرک اور کفر ہے۔ دوسرا جس میں دھوکہ دینا مقصد ہو تو وہ دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ تیسرا وہ جادو جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور جس کے اندر کچھ یعنی کہ تھوڑی سی سیر و تفریح مقصد ہوتی ہے اور اس میں کسی کو دھوکہ بھی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ مطلب مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کفر کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، یہ شیطان کی مدد سے سارے کام کیے جاتے ہیں جادو کے۔ یہ جادو جتنا بھی ہوتا ہے جس کے اوپر بھوت چڑھ گیا یا معاملہ ہو گیا، یہ شیطان کی مدد سے ہوتا ہے۔ یہ ایک میسج پیغام ہے جو دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، یہ پیغامات دیتے ہیں یہ جنوں کو، شیطان جنوں کی ہی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کیا ہے گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک میسج دیا جاتا ہے ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے، اور وہ اس میسج اور پیغام کی مدد سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جن ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب وہ اس کے اندر کچھ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، مثلا یہی مطالبات کہ ہمیں خون دو، یا وہ ان کو بلکہ بیت الخلاء استنجے کے اوپر کھانے کے اوپر بھی ان کو آمادہ کراتے ہیں کہ اس کو تم کھاؤ گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو گویا کہ ایسے جو لوگ جو ہیں کہ یہ ان سارے کاموں کو ان سے کرواتے ہیں، شرک کرواتے ہیں، کفر کرواتے ہیں، بلکہ بتوں کی پرستش بھی کروا دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کروا دیتے ہیں کہ مرغے ذبح کرو یا اس طریقے سے بکرا ذبح کرو۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کام کفر اور شرک کے۔ تو قرآن کریم نے انہی باتوں کو نتیجہ ذکر کر کے فرمایا وما کفر سلیمان، یہ جو جتنا بھی معاملہ ہوا ہے یہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے علی الملکین، دو ملک پر، دو علاقے، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت ملک، وہی فرشتوں کی وہ بادشاہ۔ بابل اصل میں یہ علاقہ ہے بابل اور نینوا، یہ مصر کے آس پاس کے علاقے ہیں بابل اور نینوا۔ یہاں پر اصل میں جادو کا ایک خاص رواج تھا۔ یہاں پر جادو کا رواج اس طریقے پر تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے اصل میں جادو کیا کرتے تھے، وہاں پر جادو کا ایک خاص چلن تھا۔
جیسے کہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی یہ جادو کا ایک خاص چلن تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ہے وہ جادو کے مقابل میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی باطل کے اوپر حق کو غالب کرتا ہے تو باطل کو ختم کر کے دکھلاتا ہے، بلکہ اس کو قرآن نے ایسا ذکر کیا ہے فَيَدْمَغُهُ وَهُوَ زَائِغٌ، کہ ہم حق کو باطل کے اوپر ایسے دیکھ کر کے مارتے ہیں کہ وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، فَيَدْمَغُهُ کہ وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، وَإِذَا هُوَ زَائِغٌ اور گویا کہ وہ اس کے اثرات تک ختم ہونے لگتے ہیں باطل کے۔ تو یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کو فصیح و بلیغ کلام دے کر کے بھیجا گیا، کیونکہ عربوں میں جو سب سے بڑا جو باطل ٹکا ہوا تھا وہ فصاحت و بلاغت کے اوپر ٹکا ہوا تھا۔ ان کے جو اشعار تھے، ان کے جو اقوال تھے، وہ جو بولا کرتے تھے، وہ اتنے بلیغ اور ان کے فصیح کلام تھے کہ اس کے سامنے آ کر کے سب جو ہے بالکل خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو فصاحت و بلاغت تو قرآن کریم کو مقابل میں بھیجا گیا اور کہا کہ اس جیسی کوئی آیت پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج تھا، تو ان کو ڈنڈا دے کر کے بھیجا گیا کہ اس ڈنڈے کو ڈال دو سب ختم ہو جائے گا، جادو جتنا بھی ہے۔ کیونکہ جادو کے لوگ جو تھے وہ ایک لفظ آتا ہے ہندی میں چمتکار کو نمسکار، جس نے چمتکار دکھا دیا اس کو ہی نمسکار کر دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو چمتکار دے کر کے بھیجا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی وہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی جادو کو بالکل ختم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دے کر کے بھیجے گئے تھے کہ وہ جس کے اوپر ڈال دیتے، کوڑی کے اوپر پھونک مار دی وہ صحیح ہو گیا، مردے کے اندر وہ پھونک مار دی اس کو کیا ہے زندہ کر دیا۔ لیکن وہ ہر بات میں ایک بات کہا کرتے تھے، وہ قرآن کے اندر ہے 7ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر ہے کہ میں اب اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے درست کرتا ہوں بِإِذْنِی، اس طریقے کی قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اس میں پورا اس کا بیان ہے، ہر بات کے اندر اللہ کے حکم سے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے، گویا کہ اس طرف خیال پیدا کیا کرتے تھے یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، یعنی کہ جادوگروں کا یا اس کے علاوہ دوسری باطل طاقتوں کا خیال اس طرف متوجہ کرنا مقصد تھا کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اسی کو اس میں کہا گیا ہے کہ بابل کے اندر جادو کا بڑا مسئلہ تھا۔ ہاروت اور ماروت یہ دو جادوگر تھے، ہاروت اور ماروت یہ دو جادوگر تھے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ تھے، بھیجے گئے تھے، یا یہ وحی کے دو شخص تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے امتحان کے لیے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ امتحان کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ وحی کے دو شخص تھے۔ بہرحال یہ جو بھی تھے ہاروت اور ماروت، تو فرما رہے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة، یہ دونوں جو تھے یہ دونوں جب بھی کسی کو سکھلایا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم امتحان ہیں، ہم آزمائش ہیں، یعنی کہ جو ہم تم کو سکھلا رہے ہیں یہ جادو ہے۔ یہ جادو کا استعمال عام طور سے غلط کام کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان کو سکھلایا کرتے تھے کیونکہ وہاں پر جادو کا ایک خاص رواج تھا کہ ان کے جادو کے اس حملے سے یہ بچ جائیں۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان بابل کے لوگوں کے جادو سے بچ جائیں، تو ان کے لیے ان کو جادو سکھلایا کرتے تھے ہاروت اور ماروت، اور یہ کہا کرتے تھے کہ فتنہ ہے، یہ فتنہ یعنی ایسا مت ہونا کہ تم اس کو سیکھ کر کے اس میں کیا ہے پھر تم غلط کام کے اندر پڑ جانا، یہ ان سے کہا جاتا تھا۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ کسی کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، کہ بے شک ہم کیا ہیں فتنہ، فتنہ آزمائش، امتحان۔ فتنہ یعنی وہ کام جس کی بنیاد تو خیر کے اوپر ہو، لیکن اس کے اندر استعمال کی وجہ سے آدمی شر اور فتنے کی طرف بھی پہنچ سکتا ہو، گناہ یا کسی شر کی طرف بھی پہنچ سکتا ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے فتنہ۔ انما نحن فتنۃ، بے شک ہم کیا ہے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے کہ جس نے اس کو سیکھ لیا اور سیکھ کر کے پھر اس کا غلط استعمال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اور جس نے اس کو سیکھ لیا اس لیے تاکہ وہ بچے ان کے جادو سے تو وہ اس لیے ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ بابل کے اندر کی بات ہے۔ فلا تکفر، تو تم کفر مت کرنا، یعنی تم اس کو سیکھ لو
ان سے بچنے کے لیے، لیکن کفر مت کرنا۔ اگر اس کا معاملہ یہ ہو، اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ وہاں پر جو جادو کا جو رواج تھا ان جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے، ترجمہ اس کے اندر عبارت یوں نکلے گی۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہ ہو، صرف ان کو بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تم سیکھو مت، فلا تکفر، تو کفر مت کرو۔ یہ بھی نتیجے کے طور سے ہے کہ اگر تم سیکھو گے تو کفر کرو گے، اگر تم سیکھو گے تو کفر کرو گے، فلا تکفر، تو تم اس کو مت سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن ان لوگوں نے سیکھا ان لوگوں نے ان میں سے، ان دونوں سے، ماں وہ جادو کی باتیں، یفرقون بِهِ، کہ تفریق کر دیتے وہ جس کی وجہ سے عورت اور بیوی کے درمیان، یہ انہوں نے سیکھا جادو۔ یہ بھی نتیجتاً ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جادو سیکھا، لیکن اس جادو کا استعمال انہوں نے کس میں کیا؟ گناہ کے اندر کیا۔ جادو کا استعمال ان لوگوں نے گناہ کے اندر کیا۔ وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو انہوں نے سیکھا ان دونوں سے وہ قسم جادو کی جو کہ تفریق کر دیتے، جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان۔ زوج کا مقابل کا لفظ مر ہے، زوج کا جو مقابل ہے، شوہر کو کہیں گے مر عربی میں، اور بیوی کو کہیں گے زوجہ۔ زوج بھی بول دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو مر اور زوجہ یہ، حالانکہ اگر ہاں ہٹا دو یہ مذکر بن جائے گا، لیکن اس کے لیے جو اصل جو اس کے جوڑے کا لفظ ہے وہ ہے مر زوج، شوہر اور بیوی کے درمیان میں۔ ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله۔ اب یہاں پر حقیقت حال سامنے رکھ کر کے بیان کر دیا ہے، اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے کسی کو سوائے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ جس سے وہ نقصان پہنچایا کرتے تھے اور وہ نفع نہیں پہنچایا کرتے ان کو۔ اس عبارت کو اگر دیکھو تو وہ والا جو نظریہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو ان کو جادو سکھلایا کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تم بابل کے اندر جو جادو چل رہا ہے اس سے تم محفوظ رہ سکو، یا ان لوگوں کو محفوظ رکھ سکو جو لوگ کمزور ہیں، ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اس سے تم ان کو محفوظ رکھ سکو۔ تو فرما رہے کہ ان لوگوں نے نفع نہیں پہنچایا، ان لوگوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ ان لوگوں نے سیکھ کر کے لوگوں کو فائدہ تو کیا پہنچاتے اور نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو فائدہ تو کیا پہنچاتے، اس نے کہا کہ ما یضرہم، اور وہ سیکھتے وہ جس سے لوگوں کو نقصان دیتے، ولا ینفعہم، اور ان کو فائدہ نہ پہنچاتے، ولا ینفعہم ولقد علموا لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور یقیناً تحقیق کے انہوں نے سیکھا، یعنی یہودیوں نے سیکھا، لمن اشتراہ کہ یقیناً وہ جس سے اس نے اس کو خریدا، اور یقیناً انہوں نے جانا، یقیناً منش کہ جس سے انہوں نے اس کو خریدا، اور یقیناً انہوں نے جانا، یقیناً وہ جس سے اس کو خریدا، کیا؟ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی جو چیز انہوں نے خریدی ہے، ما لہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، یعنی ماں سے مراد وہی چیز جو انہوں نے خریدی ہے، اس سے مراد وہ جادو جس سے انہوں نے لوگوں کے اندر تفریق پیدا کی میاں بیوی کے درمیان یا نقصان پہنچایا، کہ اس چیز کی وجہ سے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ سیکھا جاتا تو اس سے استدلال کیا گیا، اگر جادو کو اس میں سے سیکھا جائے کہ تاکہ جادوگروں کی جادو سے حفاظت ہو سکے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو کفر اور شرک اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ جائز ہے، لیکن کفر اور شرک نہ ہو، اور دوسرے کی مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے وہ تو فرمانے کی جو حصہ انہوں نے سیکھا تھا، انہوں نے حصہ ہی وہ سیکھا تھا جس سے لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو، لڑائی ہو، نقصان ہو، تو فرمانے اس حصے کی وجہ سے آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہے، خلاق کوئی حصہ ان کا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری ہے وہ چیز جو کہ انہوں نے خریدی ہے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو، یعنی جس چیز کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خرید دیا، یعنی بیچ دیا ہے، یعنی جادو سیکھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، گویا کہ انہوں نے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر وہ جانتے، یعنی آخرت کا وہ حصہ کہ جو انہوں نے سیکھا ہے اس طور پر کہ ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی،
لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس بات کو جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر وہ یہودی ایمان لاتے نبیوں پر. اب یہاں سے بیان وہی ہے، پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہوا کیوں تھا. ان کو جو جادو سکھلایا گیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ بابو کے اندر جو جادو تھا اس سے بچ سکے، لیکن ان لوگوں نے اس جادو کا غلط استعمال کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس جادو کا استعمال آپ کے اوپر بھی کیا. تو جس کے لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا بھی پس منظر کیا ہے؟ وہ جادو کے اتار کے لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ آیتیں نازل، دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی. ایک یہودیہ عورت تھی کہ جس نے جادو کر دیا تھا، تو وہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وہ بھی آپ کے لیے سے نازل ہوئی تاکہ آپ ان کے جادو سے بچ سکو. تو ان لوگ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کے اوپر ایمان لاتے اور اپنی اس حسد اور بغاوت سے نکل کرتے جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے، فرشتوں سے بھی دشمنی لی ہے، آپ کے اوپر بھی جادو کیا ہے، اپنے اندر اپنی کتابوں کا بھی انکار کیا ہے اور نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا، اور بچتے، یہاں پر تقوی بچنے کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی اس جادو سے، نبی کے قتل کرنے سے، جھٹلانے سے، ان ساری چیزوں سے بچتے، لمثوبۃ من عند اللہ، لمثوب، مثوبۃ مفعولۃ، یہ مفعول، اسم مفعول ہے، ثواب یثوب ثوبا، ثواب بدلہ پہنچانا، لمثوبۃ، تو یقیناً یہ بدلہ دیے جاتے، ثواب پہنچائے جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا، خیر کا. لو کانوا یعلمون، کہ کاش کہ یہ جانتے، اگر ہوتے وہ جانتے، یہاں پر کہ اگر وہ جانتے.